دیکھیں، جب تک ہم ایمان نہ لائیں تو یہ تو ایمان کامل کی علامت نہیں ہے۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ اکابرین سے وصول شدہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، کسی کتاب سے کر رہے ہیں، کسی رسالے سے نقل کر کے کر رہے ہیں، تو یقین رکھیں اس عمل کو کرنے کے بعد وہ روحانی طاقتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، لیکن وہ آپ کی غیبی مدد کریں گی۔ میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ قدم قدم پر یہ مردان غیب عاملین کی مدد کرتے ہیں، اور بعض ایسے کام ہو جاتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے۔ تو جب تک نظر نہ آئے اپنے یقین میں کوئی اضمحلال پیدا نہ ہونے دیں۔ آپ یقین رکھیں کوئی بھی عمل آپ حمزات کا کریں، موکل کا کریں یا جن کا کریں، وہ چیز حاضر ہو کر رہے گی، 3 دن کے بعد وہ چیزیں حاضر ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ عمل کی ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت ہونا چاہیے، کیونکہ عامل کے بیٹھنے سے پہلے صحیح وقت پر روحانیت حاضر ہو جاتی ہے، موکلین حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم بار بار جگہ بدلتے ہیں تو ان کو زحمت ہوتی ہے۔ جب تک آنکھ نہ کھلے اور جب تک بصیرت کی آنکھ نہ کھلے تو اپنے یقین کو برقرار رکھیں اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ طاقتیں جو غیبی طور پر اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کر رہی ہیں وہ ایک دن آپ کو نظر آنے لگیں، اور پھر نظر آ بھی جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کتنی ہی مرتبہ ان موکلین کا دیدار کیا ہے، لیکن میں نے موکلین کو یہ سمجھا ہے کہ ان کی حیثیت تھرمامیٹر یا ان مشینوں کی طرح ہوتی ہے جن مشینوں کا سہارا لے کر ڈاکٹر مرض کی گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ باقی کرنے والی ذات ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں رب العالمین کی ہے۔ اگر وہ ہم سے نظریں پھیر لیں تو کوئی موکل اور کوئی جن ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے جو لوگ اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین ان کی آنکھوں کے پردے کھول دے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ آخری سوال ہے، اشرف صاحب ہیں کشمیر سے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی پر جن حاضر ہو جائے یا عمل کے ذریعے حاضر کیا جائے تو اسے واپس بھیجنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے، یعنی قول و قرار کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے جنات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں، لہذا کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئیں۔ وہ تو جھوٹ بولیں گے، آپ انہیں حضرت حضرت میوٹ ہو گیا آپ کے پاس سے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ آخری سوال کچھ سنائی نہیں دیا، سوال سنائی دیا، جواب سنائی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جنات جھوٹ بولتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم میں کھا کر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جس وقت جن کی سہا ہو، عامل کی ذمہ اس وقت اس کو اس جن سے نجات دلانے کی کوشش کرے، عمل کے ذریعے، نفس کے ذریعے، کسی وظیفے کے ذریعے، لیکن پھر جیسا کوئی وعدہ کرنا یا ایسی کوئی گارنٹی لینا کہ دوبارہ وہ نہ آئے، یہ عامل کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہمیں بخار آ رہا ہو، ڈاکٹر سے ہم اپنا علاج کرائیں، ڈاکٹر ہمیں بخار اتارنے کی دوا دے دے، ہم ڈاکٹر سے یہ فرمائش کریں کوئی ایسی دوا بھی دے دو کہ زندگی میں دوبارہ بخار ہم پر نہ آئے، تو کیا کوئی ڈاکٹر اس بات کو مان لے گا؟ تو پھر عاملین کیوں مان لیتے ہیں اس بات کو؟ کوشش اس بات کی کریں کہ جس وقت مریض ہمارے علاج میں ہے تو ہم اسے جنات سے نجات دلا دیں، وہ 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے پھر آ جاتا ہے، پھر علاج کر دیں۔ اور جنات کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو پھر آپ انہیں قید کریں یا ان کو کسی طرح ختم کریں۔ یہ دونوں کام ہم شروع میں شاگردوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس میں رجت اور انقلاب عمل کا خطرہ ہے۔ بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے،
ہر شاعر ماہر کامل نہیں ہوتا. وہ اگر جنات کو قید کرنے کی کوشش کریں گے یا انہیں کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی جن لاوارث نہیں ہوتا. ایک کو ہم پکڑ لیں گے 10 اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے ہم اپنے شاگردوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچا کے چل رہے ہیں. تاہم اگر کوئی شاگرد جنات کے عمل میں پوری کامیابی حاصل کر لے تو اس کو یہ اختیار ہے, ہماری طرف سے اجازت ہے, پکڑ لیں, پکڑ کے جو چاہے ان کا کر لیں. جب پکڑ لیں گے کہیں بوتل میں حقیقتاً گرفتار کر کے کہیں دبا دیں گے, کہیں سمندر میں پھینک دیں گے, پھر دوبارہ وہ نہیں آئے گا. لیکن ایسا کرنے میں عاملین کو جن دشواریوں سے گزرنا پڑے گا وہ معمولی نہیں ہے. کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم نے جن پکڑ لیا ہے, جن کو جلا دیا, اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک جن کے ساتھ ساتھ 10 جن اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور عامل کی زندگی اسی میں کٹ جائے گی, وہ اپنا دفاع کرتا رہے گا ساری عمر. لہذا کسی بھی مریض کے کہنے پر اور ان کے اصرار پر کوئی کام ایسا ہرگز نہ کریں جو آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے دشواری کا سبب بنے. حسب تذکرہ سوالات کی تکمیل ہو چکی ہے. آخر میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں عملیات کی دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے, تو آپ اپنے شاگردوں کو وہ امور بتائیں کہ جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا عامل بنا جا سکتا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ جو انہوں نے مفتی وقاص صاحب نے کہا اس سے تو مجھے اتفاق نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا کہ ہر عالم سے بڑا عالم دنیا میں ہوتا ہے. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا میرا کوئی ثانی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم سے بہت زیادہ جاننے والے اس دنیا میں موجود ہیں. میرے ہی شاگردوں میں کئی ایسے اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھا عامل اسے نہیں کہتے جس کے پاس 1 درجن یا 2 درجن موکل ہوں, یا جس کے پاس کوئی ہمزاد ہو, یا جس کے قبضے میں کوئی جن ہو. یہ اچھا عامل نہیں. اچھا عامل وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں مخلص ہو اور اس کا علم مستحضر ہو. جب عامل سے کوئی کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو عامل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹ کا درد قرآن حکیم کی کس آیت سے دفع ہوتا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ کسی کے گردے میں پتھری ہے تو عامل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گردے کی پتھری کے لیے کون سی آیت یا کون سی سورت کا عمل جو ہے وہ مفید اور مؤثر ہے. علم مستحضر ہونا چاہیے. اگر علاج مستحضر ہے تو یہی عامل کے کامل ہونے کی علامت ہے. اب باقی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ عامل میں مداری میں فرق ہے. خدمت کار بٹھانے کا نام عامل ہونا نہیں ہے, بلکہ آپ کا علم مستحضر ہو, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو اور آپ کے نقوش میں کوئی مت بولو. نکلے ہوئے کلمات میں تاثیر ہو تو سمجھ لیا کہ آپ اچھے عامل بن گئے. باقی تمام چیزیں وہ جزیات سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بھی اگر حق تعالیٰ عطا کر دے, موکل کی طاقت ادا کر دے, یا جناب علی جو قوت خامسہ ہے حق تعالیٰ ان کے اندر سونگنے کی طاقت, چھو کر دیکھنے کی طاقت, دور سے سننے کی طاقت, گھر بیٹھ کر دور بیٹھے ہوئے انسان پر پڑھ کے دم کرنے کی طاقت, اگر یہ تمام طاقتیں قوتیں کسی عامل کو حاصل ہو جائیں تو یقیناً حق تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا فضل ہے. لیکن میں بات آپ سے یہ عرض کر دوں کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. جب وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے تو میں انہیں دیکھ کر یہ دیکھتا تھا انہیں کہ ان کا اونا بچھونا دارالعلوم دیوبند تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان سے سبق حاصل کیا کہ ہم عملیات کی لائن میں کام کرتے ہوئے ہمارا اوڑھنا, ہمارا بچھونا روحانی عملیات ہونے چاہیے. ہم ہر چیز کو روحانی عملیات کی روشنی میں سوچیں, لوگوں کو بھٹکنے سے محفوظ رکھیں, ان کے عقیدوں کی حفاظت کریں. لیکن جو لوگ گرد و غبار روحانی عملیات پر اڑا رہے ہیں
ان سے بھی ہم غافل نہ رہیں. روحانی عملیات کا ہم کام کریں، اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزاریں، اس کو ہم پیشہ بنائیں. لیکن اگر کوئی روحانی عملیات کا مذاق اڑائے ہم اس کا جواب بھی نہ دیں، اس سے جناب علی کوئی مناظرہ بھی نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی عملیات کے ساتھ پوری طرح وفا نہیں کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، ہم پرچون کی کوئی دکان کھولیں، اگر اس دکان سے ہم پوری وفا نہیں کریں گے تو پرچون کی دکان ہمیں کیا دے دے گی؟ تو روحانی عملیات تو بہت بڑی لائن ہے، اس لائن سے وفا کا طریقہ یہی ہے کہ روحانی عملیات کو بنا لیں، اپنے گھر میں بھی روحانی عملیات کو رائج رکھیں، اور جو بھی شخص ہمارے پاس آئے اسے جو بھی مشورہ دیں اور روحانی عملیات کی روشنی میں دیں. انشاءاللہ بہت بڑے عامل بنیں گے. میری دعا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں اس میں کوئی بخل نہیں کرتا. میری دعا تو یہ ہے کہ رب العالمین نے جو شہرت، جو مقبولیت اور جو محبت مخلوق خدا کے دل میں میری پیدا کی ہے، میرے شاگردوں کی یہ مقبولیت اور یہ شہرت اور یہ عزت انہیں مجھ سے زیادہ نصیب ہو. یہ میری دعا ہے، رب العالمین قبول فرمائے. اور میری صحت کے لیے دعا کریں. ابھی پچھلے دنوں سے صحت کچھ متاثر ہے، تو کام ہو رہے ہیں، کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن صحت متاثر ہے. میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ میری صحت اور تندرستی کی دعا کریں تاکہ رب العالمین جو کام لے رہا ہے، ابھی میری جو میں دیکھتا ہوں، میں تقریباً 50-55 سال کے ٹائم میں ہوں، اور روحانی عملیات کے سلسلے میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن محسوس کرتا ہوں کہ کام آواز بہت کم آ رہی ہے حضرت کی. لے کر چل رہے ہیں، اس میں ہمیں بھرپور، ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے تمام شاگردوں کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. السلام دعائے علیکم خیر میں یاد ورحمۃ اللہ رکھیں. وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ فی امان اللہ. فی امان. السلام علیکم. اللہ حافظ. امان اللہ.